جی فرینڈز، یہ دیکھیں آیت کا یمی سا لنچ، چھوٹے چھوٹے سے سموسے اور ساتھ پاپڑ۔ یہ پاپڑ میرے بچپن کی یادیں ہیں۔ میری بہن نے مجھے 2 سال لگاتار یہ پاپڑ لنچ میں دیے، 2 سال لگاتار، ایوری سنگل ڈے۔ اور یہ جی ہم غریبوں کا ناشتہ دلیا، اوکے۔ اور ٹڑا، یہ ہے ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی آیت جو کہ ریڈی ہوگی ہے اسکول جانے کے لیے۔ اب ہم اس کو بٹھاتے ہیں گاڑی میں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اب اس میڈم کی باتیں چیک کریں، دروازہ نہیں کھل رہا تو بھی ہم نے رونا ہے اسی بس رونا ہی رونا ہے۔ پھر کی کریے اسی، سخت غصہ چڑھتا ہے مجھے جب یہ روتی ہے صبح صبح کے ٹائم پہ۔ پھر بڑا بھی تو ہم نے بننا ہے نا، ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے ڈور خود اوپن کرنا ہے، اور جب نہیں اوپن ہوگا پھر ہم روئیں گے بھی۔ ہاں جی، ہم مزیدار سے اسکول جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے مزیدار سے اسکول؟ کھا کے دیکھا ہے آپ نے اسکول کو کبھی؟ آئے کھا کے دیکھتی ہے جا کے اسکول کو، اس لیے اس کا اسکول مزیدار ہے۔ خیر جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز۔ امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئی ایم ایک اور نئے برانڈ نیو ایکسائٹنگ ولاگ کے ساتھ، اور آج کے ولاگ میں سب سے پہلے ہیپی برتھ ڈے عمران خان، Happy birthday, Imran. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، Happy birthday, Imran. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، may you have many more, may you have many more, happy birthday to you۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین، بولو آمین۔ Hello, Mommy. پاکستان زندہ باد۔ بس یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے وہ کرے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے، پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہے، آمین ثم آمین۔ اور یہ دیکھیں جی، ٹڑا، میرا آفس کا سیٹ اپ ہو گیا آج۔ سو یہ دیکھیں میرا کمپیوٹر بھی انہوں نے سیٹ کر دیا ہے۔ کل تو صرف انہوں نے لا کے، میری مینیجر نے مجھے وہ دیا تھا نا اسٹینڈنگ ڈیسک، لیکن آج اس پہ کام کر کے میں نے اپنے مینیجر کو میسج کیا، میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا گھر جانے کا، میرا دل کر رہا مجھے ویکینڈ پہ بھی یہی رکھ لو، میرا کام کرنے کو دل کر رہا ہے، بس کھڑے ہو کے کام کرنے کا نا اتنا مزہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ بیٹھ کے نا بندہ اک جاتا ہے سیریسلی۔ اور ہمارا کام تو ایسا ہے کہ جس دن بزی ہوتا ہے اس دن ہوش ہی نہیں ہوتی، ٹائم کدھر گیا تو کدھر نہیں گیا۔ تو اگر کھڑے ہو کے کرنے کو ملے، ساتھ بندہ تھوڑی سی واک بھی کر لیتا ہے اور کام بھی بڑے مزے سے ہو جاتا ہے۔ تو خیر جی، تھینک یو سو مچ ٹو مائی مینیجر ونس اگین۔ اور یہ دیکھیں جی، آیت کے اسکول کا پارک ہے، نہیں پلے گراؤنڈ ہے، سوری میری انگریزی اردو خراب ہو گئی ہے، سوری۔ خیر جی، آج ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ اگر آپ نے بچے کو چائلڈ کیئر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے چارجز کیا ہے، یہاں پہ چائلڈ ڈے کیئرز کس طرح سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، اور کیا چارجز ہے، کیا فیسلٹیز ہوتی ہے، کس طرح سے وہ رکھتے ہیں بچوں کو۔ سو یہ سارے کویشچنس کے میں آج آنسر دوں گی۔ سو فرسٹ آف آل، میرا ایکسپیرینس چائلڈ کیئر کے ساتھ، بچوں کی جو ڈے کیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے۔ آیت جو ہے تقریباً 1.25 سال کی تھی جب اس نے ڈے کیئر جانا شروع کیا، اور 4.25 سال کی ہے جب یہ اس نے اسکول سٹارٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی تقریباً یہ جو ہے نا 3 سال لگاتار ڈے کیئر گئی ہے۔ میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا ہے۔ اسٹارٹ میں جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تھا ڈے کیئر تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سے ڈے کیئرز کو بھیجوں، کوز جو پلاسپ اور یہ باقی کافی سارے ڈے کیئرز ایسے ہیں جو اسکول کی فیسلٹیز کی طرح ہی لگتے ہیں، وہ مطلب ایسے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا پراپر، مطلب کوئی ڈے کیئر والی فیلنگ نہیں آتی چھوٹے بچوں کے لیے، پھر ایسے ہی لگتا ہے آپ ان کو اسکول ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ویو چیک کرو تسی، چھڈو ساریاں گلاں نو، چھڈو قسمیں، چھڈو گلاں نو، ویو چیک کریں بس۔ اور آیت باجی کے غصے پہ مت جائیے گا، آیت باجی صرف اس بات پہ غصہ کر رہی تھی کہ اس نے میرا ڈور میرے لیے کھولنا تھا، اس بات کا غصہ تھا، اور کوئی
ٹینشن والی بات نہیں تھی. لیکن خیر چلے جی, بیک ٹو آر ٹاپک فار دا ڈے کہ اس کا میرا ایکسپیرینس ڈے کیئر کا بہت اچھا رہا ہے. میں نے جب اپنی ساری سرچ اراؤنڈ کی تھی نا, تو میں نے کافی سارے ڈے کیئرز ڈھونڈے تھے جو ایجنسیز ہیں یہاں پہ. ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو آگے جن کے ساتھ ڈے کیئر پرووائڈرز جو ہے اسائن ہوتے ہیں, تو وہ مطلب ان کے پاس آپ کے بچے کو پھر وہ بھیجتے ہیں. کچھ ڈے کیئر جیسے میں نے وہ کہا نا اسکول فیسلٹی ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک 3-4 ٹیچرز ہوں گی, 3-4 کیئر پرووائڈرز ہوں گی, اور پھر سارے بچے جو ہے نا وہ اسے ایک فیسلٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سارا دن گزارتے ہیں. جس ڈے کیئر میں آیت جاتی تھی وہ ہوم ڈے کیئر تھا. لائک جو پرووائڈر تھیں شی ورکس فرام ہر اون ہوم, تو انہوں نے اپنے گھر میں, ان کی چاہے بیسمنٹ ہو چاہے اوپر ایک کمرہ ہو, انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا بچوں کے لیے ایک پلے ایریا بنایا ہوا ہے, ایک سلیپنگ ایریا بنایا ہوا ہے, پھر ایک جو ہے جہاں پہ ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں وہ الگ سے ایریا ہے, نیپ ٹائم کے لیے الگ سے پلیس انہوں نے رکھی ہوتی ہے. سو بیسیکلی اس طرح سے جو ہے وہ سارا سیٹ اپ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہوم ڈے کیئر میں گئی ہے 3 سال. اس میں مجھے جو چیز سب سے اچھی لگی تھی کہ یہ گھر میں جائے گی, اس کو گھر والی فیلنگ آئے گی, اس کو ایسے نہیں لگے گا کہ میں ایج سے پہلے ہی جو ہے نا اسکول جانا شروع ہو گئی ہوں, بیکاز میں اس کا وہ بچپن اس سے چھیننا نہیں چاہتی تھی. آبویسلی یہاں پہ بھی ان کو بچوں کو سارے ایٹیکیٹ, ساری وہ ایکٹیویٹیز ہر چیز کراتے ہیں, لیکن ایک وہ گھر والی فیلنگ بھی آتی ہے. اور میرا تو ٹو بی آنیسٹ اس کی جو ڈے کیئر پرووائڈر تھی ان کے ساتھ ہمارا تو لٹرلی فیملی والا ہی سسٹم ہو گیا ہے. اور لرننگ ہیپنس ہوم چائلڈ ڈے کیئر تھا یہ آیت کا جو ڈے کیئر تھا. تو ان کی سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی تھی کہ موسٹ آف دیئر پرووائڈرز آر مسلم لیڈیز. تو وہ ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اور ریلیجن یا کوئی اور نہیں, وہ جو بھی آپ بچے کی ڈائٹری ریکوائرمنٹس ان کو دیں گے وہ اس کو پورا کریں گے. لیکن آبویسلی ایک مسلمان کے گھر بھیجنے میں سب سے بڑا آپ کا وہ پیس آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ حلال ہی کھائے گا, جو بھی کھائے گا حلال کھائے گا, بیکاز وہ اس چیز کی ٹیک کیئر کریں گی. آبویسلی وہ اپنے گھر میں وہ چیز لے کے آ رہی ہیں, کیونکہ یہ لوگ گروسری وغیرہ ساری خود کرتے ہیں, کھانا بچوں کو بنا کے دیتے ہیں, ہر چیز دیتے ہیں, اسنیکس ہوتے ہیں بچوں کے, لنچ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایوننگ اسنیک ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزوں کا فروٹس بریک اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. سو آبویسلی وہ ان چیزوں کا سارا دھیان رکھتے تھے کہ یہ ہر چیز حلال ملے گی آپ کے بچے کو. سو میرے لیے وہ جو ہے نا وہ ایک چیز بڑی اچھی تھی. اور اسپیشلی جن کے پاس آیت جا رہی تھی ان کے ساتھ تو میں نے کہا نا ہمارا تو فیملی والا ریلیشن شپ ہی ہے. ابھی بھی ہم ملتے ہیں, ابھی بھی ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. سو ایک بہت اچھا بانڈ رہا ہے ہمارا اور بہت اچھا ٹائم گزرا ہے ہمارا. سو اب جی میں فیس کی بات کروں اگر آپ سے, تو فیس ویسے تو آپ اپ ڈیٹڈ فیس جو ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. میرا یہ تھا کہ میں سنگل مدر ہوں, یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سبسڈی ملتی ہے ڈپینڈنگ آن یور انکم. میری جیسے جیسے انکم بڑھتی گئی ہے سبسڈی کم ہوتی گئی ہے. میری سائڈ پہ جو پیمنٹ ہے وہ میں زیادہ دیتی ہوں اب ایز کمپیئر پہلے کے. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں بہت منیمل پیمنٹ دیتی تھی, اور اب جو ہے کیونکہ میں جاب کر رہی ہوں تو میری انکم کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک اماؤنٹ مجھے پے کرنی ہوتی ہے پر ڈے کی. باقی جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے, گورنمنٹ پے کرتی ہے. لیکن کئی لوگوں کے پاس سبسڈی نہیں بھی ہوتی ہے, کئی لوگ کیش جابس کر رہے ہیں, اگر فرض کریں ہسبینڈ ٹرک ڈرائیو کر رہے ہیں یا اوبر چلا رہے ہیں, اور مدر جو ہیں وہ کوئی کیش جاب کر رہی ہیں یا اور کوئی ایسی چیز ہے, یا وہ سبسڈی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے, ان کی انکم اتنی ہائی ہے, تو اب گورنمنٹ نے بھی ریٹس بہت کم کر دی ہیں. گورنمنٹ ایجنسیز کو ڈائریکٹ وہ سبسڈیز دیتی ہیں. سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ میکسیمم جو ایک پیرنٹ کے اوپر آتا ہے نا وہ $10 سے لے کے $15 پر ڈے کا جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. تو چاہے آپ کے پاس سبسڈی ہے چاہے نہیں ہے, آپ نے اتنا ہی پے کرنا ہے. سو اسی لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ یہاں پہ نئے آ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ڈے کیئرز ڈھونڈ رہے ہیں, جیسے میری کچھ سسٹرز نے انہوں نے مجھ سے انفارمیشن مانگی تھی اس چیز کی, تو مجھے لگا کہ یہ بتانی زیادہ اچھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹ پرووائڈرز کی طرف جائیں جو پر ڈے کا لٹرلی آپ کو $30-40 چارج کرتے ہیں. یہ تو میں منیمم بول رہی ہوں. جو انفینٹس ہیں ان کا $50 بھی پر ڈے کا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آبویسلی انفینٹس جو ہے ان کو آپ نے یہاں پہ 6 منتھ سے اوپر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈے کیئر میں ڈال سکتے ہیں.
تو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوں گی، اس کے لیے ان کو پھر اسٹرالر بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں، تو وہ زیادہ، اور پھر ان کے ڈائپرس چینج کرنا، سو آبویسلی وہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ جو ہے نا زیادہ چارج کریں گے ان کا. لیکن جب گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، ابھی یہ ریسنٹلی 1-2 سال پہلے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے بالکل فلیٹ کر دی ہے کہ پیرنٹس کو $10 سے $15 سے زیادہ بالکل نہ پے کرنا پڑے، تو باقی جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے ان ایجنسیز کا. تو یہ اگر آپ پراپر ایجنسیز کے تھرو جاتے ہیں جو منسٹری اپرووڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور سیفٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پرائیویٹ ڈے کیئرس کا میں نے بڑے برے حال سنے ہیں اور بڑی بری باتیں سنی ہوئی ہیں، اللہ معافی دے. پتہ نہیں لوگ کر کیسے لیتے ہیں سیریسلی، ایک تو پیسے بھی دے رہے ہیں ہم ان کو، اور اوپر سے میں نے سنا ہے لٹرلی کہ لوگ جو ہے نا بچوں کو کف سرپ پلا کے یا کوئی ایسی چیز کر کے نا بس سارا دن سلائی رکھتے ہیں. تو اللہ معافی دے. میں اس چیز کے مجھے شروع میں جو ہے نا یہی چیزوں کا بہت ڈر تھا، تو میں ہمیشہ ہر چیز تھرو پراپر چینل، تھرو جو ہے نا رائٹ وے کی ہے. اسی لیے جو ہے اس کے معاملے میں بھی میں نے کوئی، چاہے مجھے اپنی جیب سے پے کرنا پڑے، چاہے جو مرضی ہو، لیکن اس کے معاملے میں نے کوئی، وہ کہتے ہیں نا، کوئی کوتاہی نہیں برتی، کوئی ایسی چیز نہیں کی. اللہ کا شکر ہے ابھی تک. تو اور اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا. باقی جو کیئر آپ پیرنٹس کر سکتے ہیں وہ آبویسلی کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن سٹل جہاں پہ آپ کو مجبوری ہے، جہاں پہ آپ نہیں آپ کر سکتے، جیسے میں سنگل مدر ہوں، میرا جاب کرنا بھی ضروری ہے. جاب نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کدھر سے، رینٹ کہاں سے دیں گے، کیا کس طرح سے مینیج کریں گے. تو آبویسلی جاب کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اور کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، ہر کسی پہ آپ بوجھ ڈال کے اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور میری تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ میں، میری بیٹی کی وجہ سے جو ہے نا، میری جاب اور میری بیٹی کی وجہ سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ جی یہ خود تو کمانے چلی جاتی ہے اور ہمارے سر پہ چڑھ کے چھوڑ جاتی ہے. یہ میں سننا نہیں چاہتی اور نہ میں اپنی بیٹی کو ایسا فیل کروانا چاہتی ہوں. تو جب گورنمنٹ نے آپ کو یہ ساری سہولیات دی ہوئی ہیں تو وی ڈو اویل دیٹ اینڈ وی ڈو گو اباؤٹ دیٹ. اور یہ جی میں ڈاکٹر کے بھی گئی تھی، بقول آپ لوگوں کے میں ڈاکٹر کے بھی گئی. وہ کہتے تھے آپ کی چیسٹ بالکل ٹھیک ہے، بالکل سیٹ ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے پھر کھانسی رک کیوں نہیں رہی ہے، دسو مینوں. پر خیر جی، ماہین لائف سٹائل کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لیں دکنی مرچ، جو کہ مجھے نہیں پتا تھا وائٹ پیپر کو بولتے ہیں، پلس ہنی. تو وہ میں نے لیا، اس سے مجھے ایک رات میں ٹو بی آنیسٹ بڑا سکون ملا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے. ابھی میں ڈیلی لے رہی ہوں، تو اللہ کا شکر ہے. آئی ہوپ ود ان 2-3 days میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو اخیر میں ٹوٹکے ہی کام آتے ہیں. خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.